ہم عظمت قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی کتاب عظیم کی، اسی کتاب کی عظمت کے حوالے سے کہ انسانیت کو یہ کتاب کیا پیغام دیتی ہے، اور اگر کوئی اس کی اہانت کرتا ہے تو کیا اس کتاب کی عظمت میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب جانتے ہیں علامہ صاحب سے. ایسی نازیبہ حرکات سے قرآن پاک کی عظمت میں ایک ذرہ بھر فرق نہیں آتا، بلکہ مسلمانوں کے صبر و تحمل کو دیکھ کر اقوام عالم اس جانب متوجہ ہوئیں اور ہو رہی ہیں کہ آخر قرآن پاک میں وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ ہر دور میں اس کی اہانت پر تلے رہتے ہیں. گزشتہ سالوں میں ایک بہت بڑا حادثہ دنیا میں ہوا. یہ عالمی سروے ہے کہ اس عالمی حادثے کے بعد قرآن پاک کی اشاعت بڑھ گئی، قرآن پاک کی تلاوت بڑھ گئی، اور قرآن پاک کی فروخت لوگوں نے زیادہ خریدنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے زیادہ اسے مانگنا اور پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ عالمی حادثہ کہ جس نے پورے عالم میں دنیا کو ہلا دیا، اس کے بعد جب اس کا الزام مسلمانوں کے سر آیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا ہے. تو وہاں کسی عورت نے ایک مرثیہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر کہ اب تیرا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اب تیرا کوئی محافظ نہیں ہے، اب جو آئے تجھے بات کر جائے اور جو آئے تجھے تشدد کا نشانہ کر جائے. حضرت امیر حمزہ نے سنا اس کی حجو کو، مرثیے کو. آپ کے جذبات بڑھے، آپ شکار کر کے آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہو گئے ہیں؟ بتاؤ کیوں تم یہ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آج ابو جہل نے یہ کیا ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ. تو امیر حمزہ اسی حالت میں ابو جہل کی تلاش میں گئے اور آپ نے کمان اس کے سر پر دے ماری، اور آپ نے فرمایا خبردار تم محمد کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، کیا تم اسے لاوارث سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ نکلے. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ اے چچا، اگر تم انتقام ہی لینا چاہتے تھے اور مجھے ہی خوش کرنا چاہتے تھے تو پھر اس قرآن پر ایمان لے آتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک سنا، تو سننے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں ان واقعات پر اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جن کے دل دکھے، جن کے جذبات سے کھیلا گیا، میں انہیں صبر و تحمل کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کے مخالف اور دشمنوں سے سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ ہم قرآن کی اشاعت کا بہتر انتظام کریں، قرآن کی اشاعت کا بہتر بندوبست کریں. اب آئیے میں ایک اور واقعہ قرآن پاک کی مخالفت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سنانا چاہتا ہوں. قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور اس وقت کے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان اور عتبہ بھی تھے، شیبہ، جن میں حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت ابو سفیان نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن ہم سارے اکٹھے بیٹھے تھے، تو ہم نے کہا یار آج 4-5 آپس میں دوست سارے بیٹھے ہیں، ہم جتنا اس تحریک کو دباتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو، قرآن کو، اتنا یہ ابھر رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سب سے بڑا جو دشمن ابو جہل تھا وہ سب سے پہلے بولا. اس نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں اس کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ جو کچھ محمد کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو کچھ محمد فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو قرآن وہ پیش کرتا ہے وہ سچی کتاب ہے، اس کے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں، اس کی تعلیمات حقیقت پر مبنی ہیں، وہ انسان کی کتاب نہیں ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پھر اٹھو، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا مسلمان ہو جائیں، مگر مسئلہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں بلال حبشی، عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، یہ جو نچلا طبقہ ہے اور غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے الگ مناصب اور جگہوں کا انتظام کر دیں اور ہمارے ساتھ جو کم تر لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، ان کو نہ بٹھائیں، تو میں سب سے پہلے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں بڑے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی نظر الہامی کتابوں پر ہے، جن کی نظر انبیاء کی تعلیمات پر ہیں، جو انبیاء کی سوانح حیات کو سمجھتے ہیں، جو مذاہب کا علم رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک پہلی تمام کتابوں کا تتمہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام انبیاء اور تمام رسل کی نبوت اور رسالت کا نچوڑ ہیں۔ اور قرآن پاک نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ میں کسی کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں مصدق ہوں، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور قرآن پاک نے خود کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے تورات، اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر ہدایت ہے۔ اس سے بڑی عظمت اور قرآن کریم کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پچھلی تمام تر کتب کا تسلسل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام تر کتب کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایک ای میل ایڈریس دیتے ہیں اور اس پر ہمارے میزبان جو ہیں وہ ہمیں ای میلز بھی بھیجتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ ایک تو ای میل ضرور شامل کر لیں۔ جی، یہ ای میل ہمیں بھجوایا ہے وسیم اختر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ پلیز سر ڈسکس مائی ٹاپک آف میرج ان یور پروگرام اسلام اور انسان اور پاکستان ٹیلی ویژن۔ وسیم اختر، انشاءاللہ ہم اپنی لسٹ میں ہم نے شامل کر لیا آپ کے موضوع کو، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اس کو نوٹ کر لی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے اس موضوع کو، یعنی شادی کا جو موضوع ہے، بڑا عام موضوع ہے ہماری زندگیوں کا، اس کو ہم ضرور شامل کریں گے۔ ایک اور ای میل لیتے ہیں، یہ ہمیں ای میل بھجوایا ہے سید احمد علی نے، اور وہ کہتے ہیں I wanted to know the details about the خلا divorce by women۔ علامہ صاحب، خلا کے حوالے سے ہمارے یہ مہربان جاننا چاہتے ہیں کہ خاتون کو جو طلاق کا حق ہے وہ کیا ہے؟ اسلام نے دو انسانوں کو جو جوڑا ہے اسے ہم نکاح کہتے ہیں، اور اسلام نے ان دونوں انسانوں کو الگ الگ ہونے کے لیے بھی راستے متعین فرمائے ہیں۔ اگر مرد اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور اگر بیوی اپنے خامد سے نجات حاصل کرنا چاہے تو وہ خلا کر سکتی ہے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا اور آپ کے اس پروگرام میں تشریف لانے کا بھی۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس بڑا آسان ہے، اس وقت آپ کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، info@rasool یعنی INFOSHAFAATRASWL info@rasool@yahoo.com۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے آج کے اس پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب جس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، جس میں ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو نہ صرف اپنے سینوں میں محفوظ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو نہ صرف بہتر مسلمان ثابت کریں بلکہ بہترین انسان بھی ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ علامہ شفاعت رسول ہمارے ساتھ ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔